علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے؟ اچھا، بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی. قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے. کٹے دی تو کہتے ہیں نہیں، پوچھے نہیں بھینس کی قربانی ہو جاتی. بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے. یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ذرا منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ پھکی ہے، جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو جی بھینس دی تو تسی بھی نہیں دیں دے. یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے یا حرام ہے. تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، گھوڑا، بھینس، کینگرو، مرغی، انڈا، اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی میں بتائیں نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے. تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھا ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا، آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی، انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عیاشی کا اڈا بنایا تھا. تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا، بھینسیں صرف ہمارے علاقے، آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ. چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے. بھینس، جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں، میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر، مسئلہ 52. اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے، بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے، پھر ہرن بھی بہیمۃ الانام میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمۃ الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے، کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں، ویسے گھوڑا حلال ہے، اس پہ علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھئی ہرن بہیمۃ الانام میں آتا ضرور ہے، لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں، گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے. لہذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے. ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے بھینس کے گوشت کو، لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے، اس کو کہنا بھینس چھوڑو، بھینسا کہا کرو، کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے، وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بالکل لاغر ہو جائے، اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو، بہترین قسم کا. تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے اور ٹھیک ہے، سنت ابراہیمی میں آئے گا. بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے، قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انسانی شکل میں آئے، ہم ہے فرشتے ہیں، قوم لوط پہ عذاب لے کے ہیں. تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ.
یہ اہل حدیث اور فقہ حنفی کے درمیان اختلافی نہیں ہے، یہ بعض اہل حدیث علماء میں بھی اختلافی ہے اور بعض احناف کے علماء میں بھی اختلافی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ جی بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہیں، جو اس کو حلال سمجھتے ہیں قربانی کے لیے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہے۔ یہ دلیل دینا ان کے اوپر واجب ہے۔ وجہ کیونکہ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے 4 جوڑوں کو حلال کیا قربانی کے لیے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے حلال جانوروں کی قربانی ہے، ہرگز نہیں۔ حلال جانوروں میں سے 4 جوڑوں کی قربانی ہے۔ من الابل اثنین، اونٹ میں سے بکر اثنین، گائے میں سے یعنی نر مادہ، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، چھترا اور چھتری، اور دمبا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ ان 4 جوڑوں کے بعد دمبا جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے۔ اب قربانی انہی 4 جوڑوں میں ہوگی۔ اب انہی اگر 4 جوڑوں میں ہوگی تو کوئی بھینس کی قربانی کرے گا تو آپ اس کو کہیں گے بھائی بھینس تو گائے نہیں ہے، وہ لا محالہ آپ کو جواب دے گا بھائی یہ گائے کی جنس ہے، تب ہی قربانی ہوگی۔ دلیل سمجھ گئے؟ اگر بھینس گائے کی جنس ہے تو ہی قربانی ہے، اگر گائے کی جنس نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، سائنٹیفکلی، عقلی اور منطقی طور کے اوپر کسی جانور کی دوسرے جانور سے شکل ملنا یا صرف نام ملنا اس کو اس جانور کی جنس میں شامل نہیں کرتا۔ بھینس جی گائے کی جنس میں سے ہے، دلیل کیا؟ اس دور میں نہیں تھی عرب میں، لیکن اس کی شکل و شباہت گائے سے ملتی ہے تو اس لیے یہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ کا وہ حکم لگتا ہے جو گائے کے اوپر لگتا ہے، اس لیے وہ اس کی جنس میں سے ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہیں، جو دونوں دلیلیں اگرچہ علماء کی ہیں لیکن دوسرے علماء کے موقف کے مطابق یہ دلیلیں باطل ہیں۔ گائے اور بھینس کی جنس سائنٹیفکلی کروموزومز کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور عقلی اور منطقی اور ظاہری طور پہ بھی فرق ہے۔ گائے کا بچہ 9 ماہ میں جنم دیتا ہے، بھینس کا بچہ 10-11 ماہ میں جنم دیتا ہے۔ بھینس کے سینگ بل کھاتے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے گائے کے سینگ بل کھاتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ بھینس کیچڑ پسند، پانی پسند جانور ہے، گائے صفائی پسند جانور ہے۔ کبھی آپ گائے کو دریا میں یا کیچڑ میں لوٹ پوت ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ بھینس کو آپ چھوڑیں سب سے پہلے کیچڑ میں جائے گی اور پانی میں جائے گی۔ دودھ کی نوعیت کا بھی فرق ہے۔ پھر جنس کے اختلاف ہونے کا سب سے بڑا جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، فیملی ایک ہو، سپیشیز الگ بھی ہوں لیکن اوپر سے فیملی ایک ہو تو بھی ان سپیشیز کا آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے، آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، آپس میں انٹرکورس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گدھا اور گھوڑا الگ الگ جنس ہے کہ نہیں؟ فیملی ایک ہے تو گدھا اور گھوڑا کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے، کیونکہ کروموزوم کا سٹرکچر ایسا کہ ملاپ ہو سکتا ہے۔ کوئی ذی شعور بندہ گھوڑے کو اور گدھے کو ایک جنس نہیں کہہ سکتا، الگ الگ جنسوں کے باوجود ملاپ ممکن ہے۔ اسی طرح زیبرا ہے۔ اب یہاں پہ آپ بھینس کا اور گائے کا ملاپ کر کے دکھائیے، نہیں ہو سکتا۔ یعنی صرف جنس فرق نہیں ہے، فیملی بھی فرق ہے، اور اس فیملی کو بفلو کہا جاتا ہے۔ یہ جنگلی جانور ہے اور وہ پالتو جانور ہے۔ اس کو آپ ہل میں جوت لیں، گائے کو جتنے مرضی سال، بھینس کو جوت دیں، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پہلی دلیل ہوگی کہ جنس میں سے ہے وہ عقلی منطقی طور پہ جنس میں سے نہیں ہے۔ پھر دوسری بات نام کا، جی بعض لوگوں نے اس کو نام سے کہا ہے کہ یہ بھی نوم من البقر ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے گا، زیبرا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حمارے وحشی۔ حمارے کیا نام ہے؟ حمار۔ کیا نام حمار ہونے سے زیبرا حرام ہو جائے گا؟ گھریلو گدھا تو حرام ہے اور زیبرا حلال ہے۔ صرف نام ہونے سے بھی، اول تو یہ دلیل پیسے ہی کمزور ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو ہم نام ہونے سے بھی چیزوں کی حلت اور حرمت اور قربانی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات وہی ہے، چونکہ علماء کا اختلاف ہے
تو اگر کوئی ایک موقف کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرے کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر جو یہ آخری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، 3 ہی دلیلیں ہیں. تیسری دلیل کہ بھینس کے اوپر احکامات لگتے ہیں گائے کے زکوٰۃ والے. یہاں پہ یاد رکھیے احتیاط کا ایک کلیہ ہوتا ہے، فقی کلیہ فقی. بھینس کے اندر زکوٰۃ دینے میں احتیاط ہے کہ گائے کے اوپر قیاس کیا جائے اور اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے. اور قربانی کے اندر احتیاط یہ ہے کہ وہ نہ کی جائے. احتیاط کے بھی 2 فقی قاعدے ہوتے ہیں. قربانی کے اندر بھینس کو لے کے جائیں تو احتیاط یہ ہے کہ ان 4 اجناس کی جائے اور بھینس کو نہ کیا جائے. اور زکوٰۃ کے اندر جب احتیاط کا کلیہ آئے گا تو ادا کرنا احتیاط کا پہلو ہے، اس لیے یہاں پہ احتیاطاً ادا کی جاتی ہے. تو یہ 3 جو دلائل ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ بھینس کی قربانی پہ اتنا لمبا چوڑا 10 دن بحث ہوتی ہے، ہر سال 10 دن. بھینس تو اب گائے سے سستی رہی بھی نہیں، بھینس تو اب مہنگی ہے. اب گائے اویلیبل ہے، اب وہ 4 اجناس جن کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں موجود ہیں، تو ان کو کرنے کی بجائے ایک مشکوک چیز کو کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اگر کسی ساتھی کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے کوئی اور بھی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. ہاں میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، ساتھیوں نے بھی پوچھا تھا. گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے اندر اگر آپ چاہیں تو 7 حصے بھی رکھ سکتے ہیں اور 10 حصے بھی رکھ سکتے ہیں. 7 حصے بھی اور 10 حصے میں بھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہے. پھر گائے کے اندر کیا 2 حصے عقیقے کے رکھے جا سکتے ہیں اور 5 حصے قربانی کے؟ آپ قربانی اور صدقے کو ملا رہے ہیں، نہیں رکھے جا سکتے. حتیٰ کہ حالی گائے کے اندر عقیقہ کیا نہیں جا سکتا. گائے کا عقیقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عقیقے کے لیے ایک مکمل جانور کی جو حدیث ہے، ہاں اس جانور کی شرط دوندہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کم عمر ہو سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق.